السلام علیکم ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو سے ہی پروگرام نشر کرتے ہیں، پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے اسٹوڈیو سے باہر ہیں۔ ہم اپنے اسٹوڈیو میں مہمانوں کو بلاتے ہیں، لیکن آج ہم نے جن کو مہمان بنایا ہے وہی ہمارے میزبان بھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر منور چاند سے۔ ڈاکٹر منور چاند لاہور کی معروف سماجی شخصیت بھی ہیں، لیکن ان کی اصل شناخت یہ ہے کہ یہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور عرصہ دراز سے لاہور میں ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام میں ڈاکٹر منور چاند کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ موسٹ ویلکم جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہومیوپیتھی طریقہ علاج بہت پرانا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے اب بھی یہ ایک اجنبی طریقہ علاج ہے یا وہ ہچکچاتے ہیں تھوڑا سا، تو اس کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے کیا؟ دیکھیے، علاج جو ہے نا، ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی ہے، طب ہے اور دوسرے دیگر جتنے بھی علاج ہیں سارے اسی نقطے پہ ہی متفق ہیں کہ شفا ہونی چاہیے، مریض ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہومیوپیتھی جو طریقہ علاج ہے وہ ایک بالکل نیچر کے قریب ہے۔ یعنی نیچر کے قریب سے مراد ہے کہ جس انداز سے بیماری آپ کی باڈی میں داخل ہوتی ہے نا، اسی انداز سے اس کو باہر نکالتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی دوائی آپ لے لیں، وہ مختلف جانوروں پہ اور پرندوں پہ ان کا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھی دوائیات جو ہیں ان کا صحت مند انسانوں پہ تجربات ہوتے ہیں۔ اور صحت مند انسانوں سے تجربات سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک اتھینٹک میڈیسن جو ہے نا وہ پروو کرتے ہیں۔ جو ہومیوپیتھی کی تھوڑی سی کہہ لیں گے لوگوں میں اویئرنیس کم ہے، اور ہمارے ملک میں بھی اس کے کوئی اتنے اچھے ادارے نہیں۔ جیسے میں آپ کو اگر ڈیفائن کرنا چاہوں تو ہومیوپیتھی کے 100 کچھ کالج ہیں پاکستان پورے میں، جی اور ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے، جبکہ ایلوپیتھی کے جو تمام کالجز ہیں وہ 50 سے 60 کے قریب ہیں اور ہزاروں ہاسپٹل ہیں۔ تو ان کو پراپر ایکسپیریمنٹ کا اور جو ہے نا پریکٹس کا موقع ملتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس لیول پہ سرپرستی نہیں کر رہی۔ اگر پراپر سرپرستی کی جائے تو بہت سی ایسی کرونک بیماریاں جن کا 100% آپریشن ہوتا ہے وہ ہومیوپیتھی میں بغیر آپریشن کے کیور ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں ایک نئے نقطہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے لائے ہیں۔ عام طور پہ یہ خیال ہے کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج یا حکمت میں صرف کلینک پہ جا کے ہم مشورہ کر سکتے ہیں، میڈیسن لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ مریضوں کو ایڈمٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں کہ یہ کس طرح مختلف ہوگا ہاسپٹل ہومیوپیتھی کا ایلوپیتھی سے؟ نہیں، اس میں ایڈمٹ بھی یہ ہے کہ ہم اگر مریض کو ایڈمٹ کرتے ہیں نا تو وہ بھی پراپر اس میں بھی ہم کو ایلوپیتھی ادارہ ہو جو فرسٹ ایڈ وغیرہ دے سکے، کیونکہ ہومیوپیتھی بہترین جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ ہے، بہترین فرسٹ ایڈ ایلوپیتھی ہے۔ دیکھو، جو ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے، جو بہتر ہے اور وقت پہ جو کام آتا ہے وہ سارے سورس استعمال کرنے چاہیے۔ ٹھیک، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فرسٹ ایڈ جو ہے وہ ایلوپیتھی ہے اور بہترین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہومیوپیتھی ہے۔ اگر آپ نے بیماری کو مکمل کیور کرنا ہے تو پھر آپ کو دونوں کو مل کر چلنا پڑے گا۔ اور کسی بھی ادارے میں، جیسے گورنمنٹ نے پیچھے بڑا اچھا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہر ایلوپیتھی ہاسپٹل میں ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر تعینات کیا تھا، ابھی بھی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہت سی ایسے بیماریاں جن کا آپریشن فائنل ہوا ہوتا ہے وہ ہومیوپیتھی دوائیات سے بغیر آپریشن کے کیور ہو جاتے ہیں۔ تو آبزرویشن میں رکھنا مریض کو، اس کی سمٹم کو نوٹ کرنا، کیونکہ آپ کی باڈی ساری جو ہے نا وہ آپ کا کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس مریض کو کیا کیا بیماری ہے، تو آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کی موومنٹ پہ پتہ چلتا ہے۔ اگر مریض کو 24 آور آپ آبزرویشن میں رکھ لیتے ہیں تو آپ بہترین ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ نہیں جی، بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں دوسرے طریقہ علاج کے لیے کوئی تعصب نہیں ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ متحرک طریقہ علاج ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، جہاں کوآرڈینیشن مریض کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے وہاں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ٹارگٹ تو مریض ہے نا۔ ٹھیک، میں نے دیکھا بہت سے ایلوپیتھی ڈاکٹر ہیں، وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو عطائی کہتے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کی عطائی ہے. اگر آپ ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کا کہتے ہیں اگر تائی ہے تو آپ نے ہومیوپیتھی اگر پڑھی ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ یہ کم تجربہ کار ہے مجھے زیادہ آتا ہے. تو جب آپ کو ہومیوپیتھی آپ نے پڑھی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ دوسرے کو تائی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے بیسیکلی یہ تائی آپ ہیں. ٹھیک جو آپ بک نہیں پڑھتا جی جی جس نے اسٹڈی نہیں کی علم تو سمندر ہے. جس علم کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ اس کے متعلق ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے وہ پطرس بخاری کے مضامین پڑھے نا تو اس میں ایک بک پہ 4 دوست جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کتاب اچھی ہے. دوسرا پوچھتا ہے اچھا آج میں پڑھتا ہوں تو وہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ بھی ڈسکس کرتا ہے اگر آج یہ بہت اچھی کتاب ہے. تو جب وہ بک دوبارہ واپس اس مالک کے پاس جاتی ہے جس سے انہوں نے لی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بک کے اندر جو صفحے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں یعنی ان میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھی اور وہ اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. تو عطائیت دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت ناپسندید کرتا ہے جب آپ کسی بندے کو یہ لفظ دیں کہ یہ بہت گناہ گار ہے یا یہ اس کو اللہ کیسے بخشے گا یا یہ عطائی ہے. آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ کیا ہو. اگر آپ اپنے آپ میں صحیح ہو آپ پبلک کے لیے مفید ہو آپ اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو تو آپ عطائی نہیں ہو. نہیں آپ نے لیکن بہت اگر اچھی آپ اپنے شعبے سے جی مخلص نہیں ہو تو آپ چاہے پی ایچ ڈی بھی ہو تو آپ عطائی ہو. نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں رائے نہیں دینا چاہیے. اس کے بارے میں رائے نہیں دینا چاہیے. اچھا چلیں یہ اسی بات سے آگے ایک سوال نکلتا ہے کہ آپ کا رجحان ہومیوپیتھی کی طرف کیسے ہوا اور ہومیوپیتھک تعلیم دیتے وقت آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں ہومیوپیتھی میری فیملی میں میرے والد صاحب جو تھے وہ حکیم تھے ان سے میں تھوڑا متاثر ہوا اور پھر میں نے ہومیوپیتھی اسٹڈی کی. اور جب میں ہومیوپیتھی میں آیا تھا اس وقت تو ہومیوپیتھی کا کوئی اتنا نام نہیں تھا. میں 88 میں ہومیوپیتھی میں آیا ہوں. مجھے دیکھ لیں آپ کم از کم 3 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. اور اس وقت ہومیوپیتھی کو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا. جب میں نے اس میں پریکٹس شروع کی اور پھر اللہ نے مجھے اس میں نوازا اور میں بہاولپور یونیورسٹی میں کے اندر بیٹھ کر بھی پریکٹس کی ہے. احمد میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد میں ہے جو اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے وہاں ہاؤس جاب لڑکے کرتے تھے وہاں بھی مجھے 18 سال ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے. پھر میں نے فیصل آباد میں ہاسپٹل ہے اس کے اندر بیٹھ کر پریکٹس کی. راٹھور ہاسپٹل ہے وہاں بیٹھ کر پریکٹس کی. طارق میڈیکل کمپلیکس ہے منڈی باولدین میں وہاں بیٹھ کر کی. سیالکوٹ میں شریف میڈیکل کمپلیکس ہے. یعنی میں نے ایلوپیتھی ہاسپٹلوں کے اندر بیٹھ کر کچھ 16 سال پریکٹس کی ہے. 2 دن کے لیے جاتا تھا مہینے میں. تو وہ جو نہیں مانتے تھے ان کے درمیان بیٹھ کر پریکٹس کیا اور الحمدللہ بڑے اچھے رزلٹ. نہیں نتائج تو سب کے سامنے ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے لوگ یہاں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہے اور نہ صرف آپ پہ اعتماد ہے ہومیوپیتھک کے اوپر بھی اعتماد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں عام طور پہ ظاہر ہے لوگوں میں اتنی آپ نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ اویئرنیس نہیں ہے تو ہمیں یعنی اس انٹرویو کے ذریعے آپ لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں کیوں ہومیوپیتھی علاج کے لیے اور کب آنا چاہیے؟ دیکھیں ہومیوپیتھی جو ہے نا وہ بہترین طریقہ علاج ہے اور بے ضرر طریقہ علاج ہے اور سستا طریقہ علاج ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں جہاں آپ ایلوپیتھی بارڈر لائن دے دیتے ہیں کہ اب جی اس کا کوئی حل نہیں ہے آپریشن ہے اس مریضوں کو تو لازمی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کسی بھی اچھے ہومیوپیتھی سے رجوع کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں 60-50% مریض جو ہے نا وہ بغیر سرجری سے اس علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور کوئی بھی مریض ہو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو تو اسے کسی اچھی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے. خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم آپ دیکھیں آج کل جو ہمارا ٹرینڈ چلا ہوا ہے میں کسی کو تنقید تو نہیں کر رہا لیکن یہ جو ڈلیوری ہوتی ہے ہر 90 میں سے 100 میں سے 90 کیس جو ہیں وہ سیزیرین ہوتے ہیں آپریشن ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر بچوں کو اینٹی بایوٹک شروع سے ہی ہم بچوں کو اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں. تو اس میں ہمارے بچوں کی جو ایج ہے جو ان کی باڈی امیونٹی ہے وہ اینٹی بایوٹک سے اور بر وقت پراپر میڈیسن نہ دینے سے کم ہو رہی ہے. یعنی کبھی ہوتا تھا کہ 50 کے بعد لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا
اب میں نے 22 سال 16 سال کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو آرٹریز کی پرابلم میں آئے ہوئے ہیں. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی امیونٹی کم ہے. انٹرنیشنل رول ہے کہ اگر آپ کسی بھی جاندار کی عمر کو لمبا کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا بچپنا جو ہے وہ لمبا کر دیں. بچپنا لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسے بوسٹ کرنے والی میڈیسن، انرجیٹک میڈیسن یہ مت دیں. ہارمونز جو ہمارے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان سے. تو کیونکہ باڈی خود اپنی گروتھ کر رہی ہوتی ہے تو اس باڈی کو خود ہی گروتھ کرنے دیں. اس کو نیچرل فوڈ دیں. جیسے آج کل آپ پریشر کوکر کا استعمال کر رہے ہیں، یہ ملک مصنوعی استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ بچوں کو جو دودھ پلاتے ہیں بازار کے، ان میں آپ کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ بچوں میں وہ ماں باپ سے وہ محبت نہیں رہی. محبت اسی صورت میں ہوتی ہے جو آپ نے بچوں کو دینی ہے. پہلے بچے ماں کا دودھ پیتے تھے، ماں کے ساتھ 2 سال اٹیچ رہتے تھے، اور پھر ساری زندگی ان کی وہ جو ہمدردی اور جو محبت ہے وہ نہیں کم ہوتی تھی. اب بچہ پہلے دن سے ہی ماں سے دور ہو جاتا ہے. آپ اسے دوسرے ڈبوں کے دودھ لگاتے ہیں. اب بازار میں پڑے ہوئے دودھ ہیں. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں دودھ ریکمینڈ کرتا ہوں تو مجھے اس کی اینڈ تک کی ریسپی کا نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے. تو وہ دودھ تو ہم بازار کا پلا رہے ہیں اور اس کے بھی نہیں ہمیں پتہ کیا ہے. بچہ گروتھ ہو رہا ہے، بچے موٹے ہونے کے لیے بچوں کو دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو اس سے بچے بالغ جلدی ہو جاتے ہیں. جب وہ بالغ جلدی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساری ریکوائرمنٹ جلدی والی ہوتی ہے. ان کی شادیاں بھی پھر جلدی کرنی چاہیے. ہم نہیں کرتے، ہم اس طرف نہیں آتے. تو جیسے ہی ہم پرلونگ کرتے ہیں پھر وہ بچے جو ہے وہ اس کی نیڈ ہوتی ہے، پھر وہاں سے فاشی بھی پھیل جاتی ہے. تو یہ بات لمبی ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. بات صرف یہ ہے کہ آج آپ بینک اکاؤنٹ کھولیں، اس میں پیسے رکھیں گے تو کل کو بینک سے نکلوائیں گے. بچوں میں آج بچوں کو ٹائم دیں گے تو وہ آپ کا ڈپازٹ ہے. آج بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو وہ آپ کا ڈپازٹ ہے. وہ کل بڑھاپے میں آپ کو وقت دیں گے. نہیں، آپ نے اگر آج آپ نے وقت نہیں جی دیا جی ان کو تو وہ کل آپ کو وقت نہیں دیں گے. ان پہ کوئی آپ اعتراض نہ کریں. آپ بورڈنگ اسکول میں بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمیں ٹائم دے. وہ کیوں ٹائم دے؟ جب بچے کو آپ کی ضرورت تھی آپ نے اس سے نہیں ضرورت محسوس کی. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر وہ بچپن اس کو دیا ہوا ہے تو آپ بڑھاپے میں لے لیں، نہیں دیا تو پھر وہ کسی کا کوئی قصور نہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ صرف صحت مند زندگی نہیں، زندگی کے دوسرے معاملات میں بہتری کے لیے بھی ہمیں قدرت کی طرف آنا چاہے گا، آنا فطرت کی چاہیے، طرف آنا چاہے فطرت گا. کی طرف. بڑی سچی بات اچھا، کی آپ نے. ہاں، ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ یہ جو زندگی کا توازن خراب ہوا ہے قدرت سے دور جانے کی وجہ سے، دل کی بیماریاں بہت ہو رہی ہیں. اور وہ یعنی یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹی ایج نوجوان عمر میں لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہومیوپیتھی میں کیا اس کا علاج ہے، کیا اس کی پریونشن کس طرح ہو سکتی ہے، اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک کا نہیں پوری دنیا کا یہ المیہ ہے اور بہت بگ مافیا ہے میڈیسن کا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہوگی تو ہم اس کا کیا علاج کریں گے. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ بیماری نہ ہو، اس طرف کیوں نہیں آتے. اب دیکھیں کھانا جو ہے جب آپ ہنڈیا میں پکاتے تھے، مٹی کی ہنڈیا میں، تو وہ کھانا پکتا تھا. اب ہم پریشر کوکر میں پکاتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے، پریشر سے پھٹتا ہے. اب پھٹے ہوئے کھانے میں اور ہنڈیا کے پکے ہوئے کھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ آئل کوئی ٹیسٹ نہیں بناتا. جتنے بھی آپ میڈیکل میں جتنے بھی آپ فوڈ میں لے رہے ہیں، گھی ہیں، آئل ہیں، وہ آپ کو انرجی نہیں دیتے. ٹیسٹ کھانے کا بناتا ہے مسالے، مختلف مسالہ جات. آپ آئل کم استعمال کریں، کوشش کریں کہ آئل بند کر دیں. اگر آپ آئل بند کر دیں اور نیچرل کھانے پہ آ جائیں، فوڈ پہ، اور نیچرل سبزیاں کھائیں، نیچرل فوڈ لیں، یہ برائلر سے جان چھڑائیں، یہ نہ کھائیں، تو آپ ہارٹ پرابلم میں نہیں آ سکتے، سروائیو کر جائیں گے آپ. اور اگر آپ جتنی مرضی اچھی ڈائٹ لیں، جتنی مرضی اچھی ایکسرسائزیں کریں، آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو آپ ہارٹ اٹیک سے نہیں بچ سکتے. کیونکہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایک دن کی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی سالہ سال کی لاپرواہی سے بسر کی ہوئی زندگی کا خمیازہ ہے. تو آپ لاپرواہی سے جو بسر کرتے ہیں زندگی، اس کو تھوڑا سا محتاط کر لیں، فریش ایئر لیں، واک مسٹ رکھیں،
آئل فری ہو جائیں, فریش ایئر لیں, واک کریں, آئل فری ہو, نیچرل فوڈ لیں, آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اچھا یہ تو آپ نے پریونشن کے طریقے بتا دیے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھتے ہیں پرواہ کہاں کرتے ہیں اپنی زندگی کی, دوسروں کی ہم کہتے ہیں کریں, وہ تو اپنی زندگی کی بھی نہیں کرتے. تو اگر کسی کو ہو جائے, شریانے بند ہو جائیں, والو ہو جائے, تو کیا مطلب اسے ایلوپیتھی یا کسی اور طریقہ علاج کی بجائے یہاں اگر آ جاتا ہے مریض تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, اور کیا اس کو علاج ہوگا؟ دیکھیے اگر انیشلی اسٹیج پہ اگر مریض آ جاتا ہے نا یہاں ہمارے پاس, اس کی 1 آرٹریز بند ہے, 2 آرٹریز بند ہے, 3 آرٹریز بند ہے, 80% بلاک ہے, 70% بلاک ہے, تو پھر وہ ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا سروائیو کر سکتا ہے. لیکن اگر 100% بلاک ہے تو پھر ہمیں بائی پاس کی طرف ہی جانا پڑے گا, پھر ایلوپیتھی فرسٹ ایڈ لینی پڑے گی. لیکن اگر میڈیسن کھانے سے آپ پہلی اسٹیجوں پہ آ جاتے ہیں تو ہومیوپیتھی دی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے فار ہارٹ. اور اگر آپ مسلسل بد پرہیزی بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ کی 100% آرٹریز بلاک ہے تو پھر ایلوپیتھی بہتر ہے. اچھا یہاں تشخیص کا بھی معاملہ آ جاتا ہے, تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ ایلوپیتھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرواؤ, اور اس کے بعد پھر وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہومیوپیتھی میں کیا ہے کہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کس طرح تشخیص ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ ہے؟ نہیں, اس میں ہم جو پیتھالوجیکل ٹیسٹ ہے نا اس پہ ہم بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک, ہم ان ٹیسٹوں ہم بھی مریض سیٹسفائی نہیں ہوتا, ہم بھی اگر مریض کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بھائی آپ اپنے ٹیسٹ کرواتے رہو تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ میں کہاں سے چلا تھا کہاں تک آ رہا ہوں. تو ہمیں ہماری کچھ ایسی سمٹمز ہوتی ہیں جو ہومیوپیتھی میں جن کو ہم سمٹم نوٹ کر ہم میڈیسن سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم صرف سمٹم پہ ڈپینڈ نہیں کرتے, ہم ساتھ ٹیسٹوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو ٹیسٹ مسٹ ہے کسی بھی بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, ٹیسٹوں کو ضرور کروانا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیتھالوجی کو صرف ایلوپیتھکس سے جڑی ہوئی چیز نہیں سمجھنا چاہیے, وہ ہر جو طب ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات آج کل سننے میں آ رہی ہے کہ یہ ہومیوپیتھی میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے کہ فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے بھی اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر اس کو ہومیوپیتھی کیونکہ ایک اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ نیچر کے قریب ہے, اور جو چیز نیچر کے قریب ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے مفید ہوتی ہے. تو اگر پراپر, میں کسی کا نہیں کہتا, ہماری بہت سی فارمیسی ہیں, میں خود اگر گورنمنٹ ہمیں دے اجازت اور ہمیں سہولتیں دے تو ہم یہ کھاد سے جان چھڑا دیں گے گورنمنٹ کی. ہومیوپیتھی میں اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کو نیچرل فوڈ جو ہے ملے گا, کھاد وغیرہ کے لیے بجائے پانیوں میں مکس کر اور مختلف پروسیس سے گزار کر ہم بڑی اچھی سے اچھی فصل لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جی, طب سے لے کے فصلوں تک آپ نے ہمیں مفید مشورے دیے. تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو زحمت دیں گے اور آپ کے مشوروں سے مستفید ہوں گے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی, تھینک یو.